بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو حقائق فیکٹس کی جانب سے السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا تھا، لیکن آج وہ شخص اس دنیا کا ایک امیر ترین انسان ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ شخص دنیا کا ایک امیر ترین انسان کیسے بنا، اور اس کے علاوہ اس کی ذریعہ آمدن کیا ہے، اور وہ ڈیلی کا کتنا کماتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ٹوٹل نیٹ ورتھ کتنی ہے، اور وہ دنیا کے امیر ترین بندوں کی لسٹ میں کون سے نمبر پر ہے، اور وہ سال کا کتنا کماتا ہے، اور یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، ہم جب بھی سیلیبریٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ماڈلز، فلم ایکٹرز اور سپورٹس مین کا ہی خیال آتا ہے، مگر اس دنیا میں چند سیلیبریٹیز ایسے بھی ہیں جو نہ تو کسی مشہور برانڈ کی ماڈلز ہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی فلم یا کسی ڈرامہ میں کام کیا ہے، مگر یہ لوگ شاید ان فلم سیلیبریٹیز سے بھی زیادہ مقبول ہیں، جن کو پردے پر کام کرتے ہوئے کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، اور ان ہر دل عزیز لوگوں میں بل گیٹس بھی ایک ہیں۔ بل گیٹس جن کی وجہ شہرت کچھ اور ہی ہے۔ جی ہاں، بل گیٹس کی بے پناہ دولت ہی ان کی وجہ شہرت ہے، اور ان کی یہ دولت دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور یہ پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے سے دنیا کے امیر ترین انسان کہلائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بل گیٹس کی وجہ شہرت ان کے خیراتی کام ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں جاری ہیں۔ ناظرین، بل گیٹس ان چند ٹائکونز میں سے ایک ہیں جو ایک مڈل کلاس اور متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آج کی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ بل گیٹس نے کیسے ایک اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا اور کیسے دنیا کے ایک امیر ترین انسان بن گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بل گیٹس یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ استاد نے اسے گھور کر دیکھا اور شدید غصے میں بولا، بل، تم میری بات کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو۔ پوری کلاس نے کہا لگایا اور بل تھکے تھکے قدموں سے کلاس سے باہر نکل گیا، اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں بل کا آخری دن تھا، اور وہ اس یونیورسٹی میں ریاضی کا طالب علم تھا، کیونکہ اسے کلاس کا ماحول، کلاس فیلوز کی گفتگو اور استاد کے پڑھانے کا طریقہ اور یونیورسٹی کی نئی پرانی روایات بور لگتی تھی۔ وہ کئی وقت کیمپس سے غائب رہتا تھا، اور اس کا زیادہ تر وقت سیٹل جھیل کے کنارے پال ایلن کے ساتھ گزرتا تھا۔ پال بھی اس کی طرح لمبی منصوبہ بندی کا ماہر تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں کسی ایسی دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے تھے جو ابھی تخلیق کے مراحل میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں دن میں خواب دیکھتے تھے، اور ان خوابوں کے درمیان ایک دن ہارورڈ یونیورسٹی نے ان کا نام خارج کر دیا، اور وہ یہ خط لے کر ایلن کے پاس گیا اور اسے بولا، آؤ پال، ہم اس دنیا کی بنیاد رکھیں جو آج تک صرف ہمارے ذہنوں میں تھی۔ پال ایلن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور 28 اکتوبر 1955 کو واشنگٹن کے شہر سیٹل میں پیدا ہوا، اور اس کے والد پیشہ کے لحاظ سے ایک وکیل تھے اور سارا گھرانہ پڑھا لکھا اور معزز تھا، لیکن بل پڑھائی میں ذرا پیچھے تھا۔ اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس کی سوچیں منتشر تھیں، اور اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ اس کے والد کی خواہش تھی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ ڈگری لے، لیکن یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا۔ اس کے والد کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن بل مطمئن تھا۔ اس کا خیال تھا ہارورڈ یونیورسٹی کسی نہ کسی دن اپنے اس نالائق طالب علم پر فخر کرے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور ہارورڈ یونیورسٹی کے گیٹ پر اس کے نام کی تختی لگ گئی، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے، ابھی ہم 1975 میں ہیں۔
1975 میں جب اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی بنائی اور اس کمپنی کا نام مائکروسافٹ رکھا گیا۔ لوگ اس کے آئیڈیاز اور کمپنی کے نام دونوں پر ہنستے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ کام کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1979 تک کمپنی نے اور پرزے نکال لیے تھے اور وہ ٹھیک ٹھاک امیر ہو گیا تھا، لیکن ابھی وہ اس کامیابی سے کوسوں دور تھا جو کہ بچپن سے اس کے ذہن پر دستک دیتی آ رہی تھی۔ 1980 میں اسٹیو والبر نے کمپنی جوائن کی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مائکروسافٹ واشنگٹن ریاست کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کے پاس روزانہ اتنے چیک آتے تھے کہ بینک نے اس کے دفتر میں ہی اپنی ایک شاخ کھول لی تھی۔ آنے والے دنوں میں 51 بڑے بینکوں نے مائکروسافٹ میں اپنی شاخیں کھول لی اور بینک اکاؤنٹ کے حصول کے لیے مائکروسافٹ کو باقاعدہ ترغیبات دینے لگے۔ 1990 تک مائکروسافٹ دنیا کی سب سے مشہور کمپنی تھی اور بل گیٹس دنیا کا نامور ترین شخص تھا۔ وہ اس قدر مشہور ہوا کہ بل کلنٹن نے، جو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، 1998 میں اعلان کیا کہ وی آر دا نیشن آف بل گیٹس۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اس نالائق طالب علم کا پہلا اعزاز تھا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام بل گیٹس ہے اور یہ پچھلے 12 سال سے دنیا کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد شخص ہے جو کہ صرف 38 سال کی عمر میں دنیا کا امیر ترین شخص بنا اور اس نے مسلسل 12 سال تک یہ اعزاز برقرار رکھا۔ مائکروسافٹ میں اس وقت تقریباً 70,000 لوگ ملازم ہیں اور اس کا کاروبار تقریباً 102 ممالک تک پھیلا ہے، اور جبکہ یہ کمپنی دنیا کے 1,28,000 لوگوں کو ارب پتی بنا چکی ہے۔ مائکروسافٹ کے ملازمین اوسط $99,600 سالانہ تنخواہ لیتے ہیں۔ مائکروسافٹ کے 5 ڈائریکٹرز ہیں اور بل گیٹس کے پاس سب سے زیادہ شیئرز ہیں۔ وہ 97,97,99,336 شیئرز کا اکیلا مالک ہے۔ امریکی اسٹاک ایکسچینج میں مائکروسافٹ کے شیئرز کی قیمت اس وقت $23 ہے، اور پچھلے 15 برسوں میں میڈیا نے بل گیٹس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوریج دی ہے اور وہ دنیا کے بااثر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا اور اس کے ساتھ تصویر کھنچانا اعزاز سمجھتے ہیں، جبکہ اسے دنیا کے 35 ممالک میں سربراہ مملکت کا پروٹوکول بھی حاصل ہے۔ تو دوستو، یہ تھا بل گیٹس کی زندگی کا احوال، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ بل گیٹس کی نیٹ ورتھ کیا ہے۔ ایک ذرائع کے مطابق بل گیٹس کی نیٹ ورتھ اس وقت $120.1 بلین ہے، جو کہ اگر پاکستانی روپوں میں اس کی بات کی جائے تو یہ خربوں ٹریلین سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بل گیٹس کی ایک سال کی کمائی 4 سے 6 بلین ہے، جو کہ خربوں روپے بنتے ہیں۔ اور اگر روزانہ کا دیکھا جائے تو بل گیٹس روزانہ کا $1,09,59,000 کماتا ہے، اور گھنٹوں کے لحاظ سے اس کی کمائی $4,56,625 ہے۔ اور اگر منٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو منٹوں میں $7,610 کماتا ہے، اور سیکنڈز کے اعتبار سے اس کی کمائی $227 پر سیکنڈ ہے، اور اگر اس کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 36,467 روپے بنتے ہیں، اور یہ 36,467 روپے بل گیٹس کی ایک سیکنڈ کی کمائی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی بل گیٹس کی آمدن۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی محبت کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے کیجیے گا، اور اگر آپ ہماری ویڈیوز کو مستقبل میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل حقائق فیکٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔